اے روزادارو ہو بکا کے یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے پھر تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے روزاداروں قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزاداروں قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزادار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزادار و قیامت کے دن ہے ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزادار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزادار و قیامت کے دن ہے خاک بے وارثی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر خاک بے وارثی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزادار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزادار و قیامت کے دن ہے روزادار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزادار و قیامت دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ روزادار و قیامت ابن ملجم نے حیدر کو مارا کائنات کی محلت کی رات ہے مولا کائنات کی رحلت کی رات ہے منظور بلا در
مولا کے دوستوں پہ مصیبت کی رات ہے، مولا کے دوستوں پہ مصیبت کی رات، ہر زہر کا اثر سے تن پاک نیل ہے، سب کو یقین ہے یہ شہادت کی رات ہے، سب کو یقین ہے یہ شہادت کی رات، سر پیٹتی ہے زینب و کلثوم قصدحال، سر پیٹتی ہے زینب و کلثوم قصدحال، حسنین کے لیے یہ اذیت کی رات ہے، حسنین کے لیے یہ اذیت کی رات ہے، رنج و بلا و درد مصیبت کی رات ہے، مولا کائنات کی رحلت کی رات، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے، سونے قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے بکا ہے، سونے قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے بکا ہے، خاک اڑا
روزگاروں قیامت کے دن ہے گھر میں خالق کے حیدر کو مارا جانشین پیغمبر کو مارا گھر میں خالق کے حیدر کو مارا جانشین پیغمبر کو مارا ہائے سجدے میں سرور کو مارا ہائے سجدے میں سرور کو مارا روزگاروں قیامت کے دل ہے دل ہلاتے ہیں سینب کے نالے دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے خواب اڑاتے ہیں سب کنبے والے خواب اڑاتے ہیں سب کنبے والے اٹھوے علی کا جنازہ ہے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ روزگاروں قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزگاروں قیامت کے دن ہے بکا کے گروہ ہے روزگار آہو بکا کے گروہ ہے پر نزولو بلا کے گروز ہے سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہے ہم سے وداع شیرے مالک مختار دے آئی رضا کے حیدر آئی رضا کے حیدر قرار مر گئے کہ دیتی تھی زینب دہائی گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں کہ دیتی تھی زینب دہائی گھر سے جاتی ہے حیدر کی ہم پر یتیمی ہے چھائی گھر سے جاتی ہے حیدر کی اس کے غم میں یہ آفت بپا ہے اس کے ماتم میں آہو بکا ہے مجھ کو دیکھتا نہیں کچھ دکھائے مجھ کو دیکھتا نہیں کچھ دکھائے گھر سے جاتی ہے حیدر کی کون لے کے اس کے پر سے کو آئے کون آ کر ہم اپنا بتائے پھر گئی ہم سے ساری خدائی پھر گئی ہم سے ساری خدائی گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں نواز بلا نعرہ
نعرہ رسالت نعرہ پنتنی کل ایمان نعرہ حیدری سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات حبیب خدا ختم الانبیاء کا آواز ہے بلند سلوات ہر محمد وآل محمد صلوات السيد المطهر والإمام المظفر الشجاع القضنفر قاسم الطوبى وصقر شفيع روض محشر صافي حوض الكوثر الأنزع البتين الأشجع المتين الأشرف المكين الناصر المعين الوالي الولي السيد الرضي المخلص الصفي الكوكب الدري السراج المضيء الإمام الوتي الحاكم بالنفس الجلي مظهر الأجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب الذي هو فرد على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب على كل طالب والإمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا هادينا والإمام النجم الصاقب علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. عزیزان گرامی، دو جملے تمہید پیش تمہید. نزول قرآن کا مہینہ ہے اور میں نے آیت تلاوت کی، لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. جس زبان میں بھی مینuscript ہے، لکھا جا سکتا ہے، اس زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. لیکن آج 21 رمضان 1445 ہجری کو آپ ان کو تقریر کرتے ہوئے
मैं ये कहने के मौक़िफ़ में हूँ कि कोई तर्जुमा सही तरीन तर्जुमा नहीं है। इसलिए कि अगर दुनिया की किसी भी किताब का किसी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना है तो तर्जुमा करने वाले के लिए उसको दोनों ज़बानों पर बराबर का अबूर हासिल हो, उनकी डिक्शन पर अबूर रहे, उनके मुहावरों पर अबूर रहे, उनके रब्बुल अमसाल पर अबूर रहे। जैसे अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी का कोई उर्दू में तर्जुमा करना चाहे या गालिब का कलाम अंग्रेजी में करना चाहे तो ये ज़रूरी है कि तमाम हो रहे। फिर ये भी कि जिसका असले कलाम है उसकी विलादत किस माहौल में हुई, वालिदैन कौन थे, असातिज़ा कौन थे, कहाँ कहाँ रहा, किन किन की ज़बानों का असर रहा, तब कहीं जाके ये तवक्को की जा सकती है कि तर्जुमा बड़ी हद तक कामयाब रहा। कुरान चूँकि मौजूदा है इसलिए मौजूदे का तर्जुमा किसी आजिज़ इंसान से मुमकिन नहीं है जब तक कि वो मौजूद बयान पर्दे से बाहर न निकल आए। मैंने तिलावत की है एहतियातन, मैं ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ एहतियातन, इसका तर्जुमा आप सुन लीजिए। इसलिए कि हम अरबी के अहले ज़बान नहीं हैं, हमारे अपने फहम के खातिर हम ये चाहते हैं कि शरह आयत तक यूँ रसाई हो जाए जैसे मासूम ने उसकी शरह बयान की। इसलिए कि कुरान का तर्जुमा या वो करे जो साहब इल्म किताब है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ये जो किताब को एहतियातन हम ये तर्जुमा करना कि शायद का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। आम यहसुदून अन्नास, क्या दुनिया हसद करती ही रहेगी? अलामा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, जब अल्लाह अपने फज़ल करम से किसी को कुछ अता कर देता है। वक़द आतैना आला इब्राहीम किताब वल हिकमत, और हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी और हिकमत भी दी। वो आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और उनको मुल्क अज़ीम अता। ज़ात वाजिब के दीवार देखिए, अंदाज़ बयान देखिए, तर्ज़ खिताब देखिए। आम यहसुदून अन्नास, क्या दुनिया हसद करती ही रहेगी? दुनिया में दो कैफियतें बदरियाता पाई जाती हैं। एक कैफियत होती है रश्क, रे शीन काफ रश्क, और एक कैफियत होती है हसद। रश्क उसको कहते हैं जहाँ इंसान दूसरे को अपने से बुलंद देखे, इल्म में, फज़ल में, कमाल में, हुनर में, जाह में, हशम में, इक़्तिदार में, दौलत में, बागात में, अफ़्तार में, और ये सोचे कि वो तो अपनी जगह रहे, मैं भी तरक्की करते करते उस तक पहुँच जाऊँ। इसको कहते हैं रश्क। और हसद उसको कहते हैं जहाँ दूसरे को बुलंद देखे और कफे अफसोस मिलता कि मैं तो उस तक नहीं पहुंच सकता, क्यों ना उसको खींचकर अपनी सतह पर ले आऊं। क्या बात है साहब, क्या बात है। दुनियावी उमूर में गौर से मुझे सुनिए, दुनियावी उमूर में रश्क हसद की बनिस्बत बेहतर है, मगर मकाम हैदर कर्रार में ना रश्क किया जा सकता है ना हसद किया जा सकता है। इसलिए कि ना कोई इंसान बढ़ के अली बन सकता है ना अली घट के
مختصر سی تقریر میں یوں بھی میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں غیر جانبدارانہ تقریر نہ کروں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آل محمد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کسی کے لیے یہ دروازے بند نہیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ کھلے دل کے آئیں اور سنیں۔ آل محمد نے کسی کو روکا نہیں، سب کے لیے۔ تو مجھے اس بات کا خیال رہتا ہے کہ چونکہ سننے والے اپنی محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے غیر جانبدار تقریر ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی اس دن بھی تو سب مل کے بیٹھے تھے، جس دن ریت کے ستاروں کی طرح عرب کی زمین چمک رہی تھی، پالان شتر کا ممبر بنایا گیا، نبی اکرم ممبر پہ بلند ہوئے تھے، اور پھر کسی کو خطبہ دیتے ہوئے دنیا کو یہ کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ فی تبقدہی ونما فی تفقدہی جل فی سلطانہی وعظم فی ارکانہی وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہی وقہر جمیع الخلق بقدرتہی وبرہانہی ومجید لم یزل محمودا لا یزال باری المسموعات ذاتی المنہوات جبار الارضین والسماوات شکرہم قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا لی مولا۔ مل کے بیٹھے تھے تو میں اسی عظمت کا مظاہرہ آج بھی چاہتا ہوں، اور خدا نخواستہ میری کبھی کسی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو جائے، اس لیے کہ یہ موقع نہیں صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور کہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے۔ میں آج کی اس مختصر سی تقریر میں اپنی کتابوں سے کچھ نہیں لے رہا، عالم اسلام کی کتابوں سے بھی فی الوقت کچھ نہیں لے رہا۔ میں ماہر مستشرقیات ایسٹرن اسٹڈیز کے ایکسپرٹ گبن کی ایک کتاب فال آف رومانس ایمپائر کے ایک پیراگراف تھا۔ گبن نے جب دعوت دو نشیرہ کا تذکرہ کیا تو The Fall of Roman Empire میں لکھا A calm silence of being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the Prophet of God, I witness that you are the truth and I will support you. یہ میری جملے نہیں ہیں، یہ گبن کے جملے ہیں، کوٹیشن کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، میں نے کوٹ کیا۔ اردو ترجمہ یہ ہے کہ گبن کہتا ہے کہ دعوت البشیرہ کے دن جب نبی نے سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ کہو نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ کے غلام پاؤ گے، اور تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھتے ہیں، چہرے پتھر کے ہو گئے، بدن بت بن گئے، زبانیں خاموش ہیں، پتلیاں حرکت کرنا بھول گئی ہیں، پلکیں جھپکنا فراموش کر چکی ہیں، ہوا خاموش ہے، فضا چپ ہے، ایک سناٹا ہے۔ میں یہاں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت کی اس کیفیت میں سے میں علی کی آواز کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے کفر کے سناٹے کے باقی کیا لگا پائے؟
کیا باقی رہ جاتا؟ entirely impartial speech. بڑی غیر جانبدار تقریر کرتا ہوں. اور آپ اب میرا ساتھ دیں کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور مجھے وقت کے خاکے ہی میں تقریر ختم کرنا ہے اور مجھے آپ کو دور تک لے جانا. میری نظر میں وہ حضرات نہیں ہیں جو میرے ہمسن ہیں یا مجھ سے قریب ہیں عمر میں ان کے لیے یہ تقریر نہیں. میری نظروں میں یہ نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے جن کے آنکھوں میں بہت سارے سوالات رہتے ہیں, جن کے چہروں پہ سوالیہ نشان رہتا ہے. میں ان سے چند منٹ کے لیے صحیح اگر میں خطاب کرنا چاہتا ہوں, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی کوئی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو 1400 برس پہلے کے ایسے لوگ جو گزر گئے جو لائق تذکرہ نہیں. نہ آج علی کی معرفت مکمل ہوئی ہے, نہ قیامت تک علی کی معرفت مکمل. یہ فصل چلتا ہی رہے گا. لیکن ذرا دیکھے تو کہ آخر وہ کیفیت ہے کیا. ایک پورشن ہوگا ممکن ہے میری تقریر اگر تاکہ میں نہ کرتا تو 4-5 منٹ کا اس میں فرق پڑے, مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت ختم کر دوں. آپ میرے ساتھ ہیں, میں بتا رہا ہوں. ہجرت وہ مکہ اور وہ قریش جو نبی کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے, تلواریں کھینچ چکی تھی اور آپس میں مشاورتیں ہو رہی ہیں. تو حد ہو گئی. ہمارے خداؤں کو برا کہا گیا, ہمارے رسم و رواج توڑ کیے گئے, ہم پر طرح طرح کی بہتان تراشیاں ہوئی, ہم کو قبائل سے ہٹانے کی کوششیں ہوئی, ہمارے اتنے صدیوں کے بت جو ہم نے بٹھا رکھے ہیں ان کو چھوڑ کے ایک خدا کی پرستش کری جا رہی ہے. یہ کون سی کتاب ہے جو نازل ہو رہی ہے؟ یہ وحی نہیں ہے. یہ سب قریش میں گفتگو. آخر کار یہ طے پایا کہ سرکار رسالت کو ختم کر. میرے ساتھ میں لیا ختم کر. تو اس میں ابو جہل نے کھڑے ہو کے کہا اگر کسی نے قتل کیا تو بنی ہاشم اس قبیلے کے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر قبیلے کا ایک فرد چن لیا جائے اور سب مل کے محمد کو قتل کر دیں. بنی ہاشم کس چیز کا بدلہ دیں گے؟ تجویز طے پا گئی, قبیلے کے جوان چن لیے گئے اور پھر اس کے بعد 2 رات جب جانے سے پہلے نبی نے علی کو بلا کے کہا تھا کہ آج تم میرے بستر پر سو جانا. یہاں میں ایک جملہ کے حوالے کر کے سانس لینا چاہتا ہوں. اہل مکہ نبی پہ ایمان لائے ہوں نہ لائے ہوں, مگر نبی کو امین سمجھتے ہیں. امین سمجھ کے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہیں. نبی نے ساری امانتیں علی کے سپرد کی اور کہا صبح کو یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو لوٹا دیں. یہاں جی چاہتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو بات سمجھا دوں اور پھر آگے بڑھیں. ایک فرد کے حوالے نہیں کی نبی نے, اپنے نفس کے دیکھیے نفس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ کے بدن میں سوئی چبھائی جائے تو یہ تکلیف بدن کو نہیں ہوتی, نفس کو ہوتی. جب آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جنرل انیستھیسیا سے نفس کو حاصل کر کے سارا بدن چیر کے رکھ دیتا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا. تو انسان میں جو حقیقت ہے وہ نفس ہے. موت بدن کو نہیں آتی, نفس کو آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت.
اور جس کا نفس جیسا ہو ویسی اس کی موت ہوتی ہے۔ آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت تیز جا رہا ہوں، بہت تیز جا رہا ہوں۔ جس نے اپنے نفس کو اس نفس کے سپرد کیا ہو جس کا نفس ابدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے، علویت علویت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے۔ کوئی اپنے نفس کو اس کے نفس کو سپرد کر دے تو پھر موت نہیں آتی، یہاں سے وہاں تک کا ایک سفر ہوتا ہے محبت میں۔ ہو گئی میری گفتگو، مگر میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی نے وقت تو نہیں دیا امانتیں، اپنے نفس کے حوالے کی بتلایا نہیں کون سی امانت کس ہے۔ نفس کو تو حقیقی خبر ہوتی ہے کہ کیا امانت کہتے جس کو ہیں کہ گانٹھ نہ کھلے، جیسی باندھی ہوئی ہے ایسی ہی رہے۔ حوالے نام نہیں بتایا، نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ نبی کا نفس وہاں سو گئے۔ آئے آگے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، علی نے پہلو میں تلوار رکھی ہوئی ہے۔ تو امیر المومنین کا جملہ ہے، مجھے افراد جیسی نیند آئی ہے، ایسی رات ایسی نیند کبھی زندگی میں نہیں آئی جیسے مجھے افراد نیند۔ یقین کا عالم ہو تو ایسی ہی نیند آتی ہے، اور جہاں شک ہو کہ نہیں معلوم نبی ہے کہ نہیں ہے، ان کے اضطراب کا تو عالم یہ تھا کہ غار میں بھی چین نہ ملا۔ تو کچھ کہہ گیا ہوتا ہے کہ مجھے بازمان یاد نہیں رہ پاتے، میری عمر ہے، میں اکثر مجھے یاد نہیں رہ پاتے، اس لیے کہ بعض نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان پہ آتا ہے تو زبان کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میں ایسا تذکرہ نہیں کروں گا، میں کیا ایسے میں جب دروازہ علی نے اٹھ کے دیکھا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ تو تم میرے حوالے کر کے گئے تھے، میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بستر پہ نفس کو نہ چھوڑ کے جاتے تو دنیا کہتی محمد فرار کر گئے، نفس کی موجودگی نے فرار کو ہجرت بنا دیا۔ اگر ہٹا دوں بستر سے تو یہ ہجرت فرار بن جائے۔ تیزی سے چلو 2 ہجری اور 17 رمضان، بدر کا میدان، 313 ادھر، ہزاروں کا لشکر ادھر، کس کی تلوار چلی، کس کی سیاست بنی تھی، کس کی شمشیر بنی تھی، یا حمزہ کی یا علی کی، اس تیزی سے کاٹتی ہوئی چلی کہ جنگ بدر پتا ہو گیا۔ ہٹا دو سوائے شکست کے کیا باقی رہتا، احد سے ہٹا دوں کیا رہ جاتا، میری چھوڑیے، خندق بھی چھوڑوں وقت نہیں ہے، کبھی میری زبان سے ایک کا نلی کی سن لیجئے تب پتا چلے گا کہ شجاعت اور شخصیت صدیق کس کو کہتے ہیں۔ خندق چھوڑوں ہٹاؤں علی کو، اتنا مرد زبر کی للکار کھڑی ہوئی ہے، کوئی ہے میرے مقابل میں آنے والا، اور ادھر سناتا ہے۔ خیبر میں وہ جنگ اور یہ جملہ نبی کا آپ نے پوری ہونے کا موقع دیا، جاؤ آپ انہیں پوری کرو۔ گئے لوگ آئے، مجھے تو تاریخ میں بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ نام نہیں دکھائے گئے کہ کون گیا اور کون آیا، مگر آپ تو سنتے ہی ہیں کہ لوگ گئے اور آخر میں نبی کو کہنا پڑا
میں الگ اس مرد کو دوں گا. ایک کو مرد کہہ کے نبی نے نہ جانے دوسروں کو کیا کہا. محمد ہٹا لوں تو پھر دور میں کیا باقی رہ جاتا. فتح مکہ آیت نازل ہوئی, کہہ دو آج کے بعد جو کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو, آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے. کسی کی خواہش ہوئی کہ یہ آیت میں لینا, آئے میں گئے تھے نا نبی اکرم, تو اب تو خواہشیں اٹھتی ہی تھی. تو آپ چلے جاؤ, نبی بھی جانتے تھے 2 کام چلیں گے آیت آئے گی. 2 قدم چلے تھے, 2 قدم. آیت نازل ہوئی نہیں, یا تم جاؤ یا اپنے نفس کو بھیجو. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں تیزی سے آج فضائل کا احاطہ کر رہا ہوں. تم جاؤ, جب تم میں سے جاؤ کہ واپس آؤ. علی کو دے کے کہا تم لے جا. بات کیا تھی, لے جا کے تو سرمائی دینا تھا. آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے, ننگا ہو کے طواف نہ کرے. آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہ آئے, نہیں تو کہنا تھا. لیکن کوئی اور جاتا تو یہی مکے والے کہتے, کل تک تو تمہارے باپ دادا ننگا طواف کرتے تھے, آج تم کے منہ سے کہہ رہے ہو. تو اس کو بھیجا جن کی پشتوں میں سکھائے اسلام کے گزارنے. آپ محسوس کرنا, ہٹاؤ. گئے کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو کے کہا, آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہ کرے. آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو. اور اس کے بعد خود امیر المومنین کا جملہ ہے کہ جب میں اترا تو بھیڑ ایسے چھٹی جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں. اندر سے کیا باقی رہتا ہے. میں یہ دعوے تو نہیں کرتا کہ کون کہاں ہے اور اس کو کہاں آنا چاہیے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ شان کا اور بھی ہے, اگر ہے, جو اگر ہے تو آپ ضرور اس دروازے پہ جائیں. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس دروازے کو کوئی نہ چھوڑے. ذرا سا ہٹ بھی گیا ہو تو آئے اس دروازے پہ. وہ پوچھیں گے نہیں کہاں تھے, وہ پوچھیں گے نہیں. فتح مکہ ہو چکا. اب میرے پاس مراحل کم ہیں, وقت کم ہے. نوجوانوں سے وعدہ کر چکا ہوں, اب میں جمل کا تذکرہ نہیں کروں گا, صفین کا بھی نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ تفصیل طلب ہے. لیکن ایک بندر صفین کا دکھاتا ہوا جاؤں. آپ بہت خاموش تقریر سن رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن پر اتنا بوجھ رہا ہوں. جب صفین میں علی جاتے تھے اور تلوار چلاتے ہوئے جاتے تھے, ادھر کبھی دہنی طرف گئے, ادھر کبھی بائیں طرف گئے, اور دونوں طرف سروں کے ڈھیر لگتے تھے. تو اہل لشکر یہ پکارتے تھے کہ جب کبھی ہم دعوت دیتے جنگ کی تو علی کی سوائے کوئی اور نہیں آتا, کیا کوئی اور نہیں ہے لشکر. ایسے میں تفصیل ہٹا رہا ہوں, میں اختصار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مقام میں داخلہ لینے کا وقت آ رہا ہے. قریب ایک صاحب والے کو ذرا کیا قریبا تک میں رقم ہے کہ صاحبزادے کا عمر تقسیم کوئی چلتا رہا, غریب ہوئی سامنے کھڑا کیا, اور سے چہرے کو دیکھا,
अपने हाथ से अमामा बांधा, अपने हाथ से तलवार लगाई और उसके बाद कमर में पटका बांध के बाबू थाम कर घोड़े पर सवार किया। जब घोड़े पर सवार किया तो यूं गौर से देखा जैसे आईना देख रहे। जैसे आईना देख रहे। और उसके बाद कहा तुम जाओ। अब तो वो सवार चला तो घोड़े ने सवार की एड़ियों को पहचाना। जानवर भी अगर हो तो हाथ की जूतियों को पहचानता है। जी, एड़ियों को पहचान के जो जब चुनी तो सीधे खड़कर रखकर में आया। अब जब बात सवार ने जो तलवार निकाली तो मैं तो नहीं जानता किसकी निगाह वहां तक जा सकती है, मगर मीर अनीस मरहूम ने कहा कि तलवार यूं चली कि तिरछी चली जबी पे तो अबरू उड़ा गई। किसने कमान को उधर किया, बाजू उड़ा दिए, परबत्ता करके तीरे से पहलू उड़ा दिए, राकिब के पांव घोड़े के दांव उड़ा दिए। कुल था कि हम तो जंग में तुमको टोक लें, लेकिन नजर के बाहर को किस तरह रोक ले। हम जब लपक लपक के जो वो शोर मचू गई, मैदान में निस्बे बहुत चमक चाप छू गई, मूर्ति तड़प के मर गए जब रूह बनू गई, बिच्छू का डंक उसको लगा जिसको छू गई। चौहान शुरू थी मुनकिर ईमान के वास्ते, बस्तर थी उसकी नोक लगे जान के वास्ते, रुकती नदी को सामने हम तन के सामने, किस चमक से जाती थी तन तन के सामने, और किस चमक से जाती थी तन तन के सामने। तफसीर मार फिरती थी दुश्मन के सामने, गुल था अरे न जाइयो नागन के सामने। रुकती न थी वो खामों पे हम तक के सामने, किस चमक से जाती थी तब तक के सामने। तफसीर मर दुश्मन के सामने उल्था अरे ना जाइयो नागन के सामने, लपकी तो तब भी खौफ से मारा ना जाएगा, जाहिर का चढ़ गया तो उतारा ना जाएगा। रोमियों को ले दिया हुक्म अपने आंखों की चपक में डूब गई। सब सिपाही शाम तंगी जो मोर्चे थे उन्हें खा गई हुताम। तुर्कों की एक बार में तुर्की हुई हुताम। को भी किया जो हमारे खान वाले थे और मिस्रियों के जिस्म को मीठे भी वाले थे, भूल गए जो धारों के बादल पर जा पड़े, फल कर गए जो तेरों के जंगल पर जा पड़े, अखबारों पर कभी कभी पैदल पर जा पड़ी, चेहरे बदल गए दल पे जा पड़ी। तो आलम ये था कि हर तरफ पनाह की आवाजें आ रही थी और वो उठा कि ये तो फिर अली आ गया, ये तो फिर अली आ गए। तो एक मर्तबा अली ने कहा जरा चेहरे से नकाब हटा देना अब्बास, जरा चेहरे से नकाब हटा देना अब्बास। और उसके बाद ये शेर सुनिए, मुझे याद रखेंगे आप, क्यों रियाम बदली जो अब्बास ने हैदर की तरफ फौज नजरों पर उठा दी तरह खैबर की तरह। त्योरियां बदली जो अब्बास ने हैदर की तरह फौज नजरों पर उठा ली तरह खैबर की तरह। मगर मैं निजाम रामपुरी का एक शेर पढ़ूं, शेर वो गजल का है मगर हस्बे हाल है। अब्बास की ये जंग जब अली देख रहे थे तो मैं कहूं अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। आए बात की खिदमत में
اس کے آگے کے جملے روک رہا ہوں ورنہ رنگ مجلس آپ ساروں میں بدل جائے، آپ کی آنکھوں کو چھڑی ہے۔ مجھے 3-4 منٹ کا وقت دیجئے تاکہ میں اس مقام تک پہنچ سکوں۔ ابھی میرے پاس وقت ہے، میں وقت کے پہنچے ہی میں تقریر کروں۔ صرف 3 ہو چکی نئی نسل، ینگر جنریشن کی لسن میں کیا کھولی مہربان صرف 3 کے بعد کی جنگ۔ آکے کسی نے کہا حیدر کرار 9,000 کا لشکر آ رہا، آپ نے کہا آنے دو، اس میں سے صرف 9 بچے ہوں۔ سن لیجیے مجھ سے کہ میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں نہ ہو سکوں، وہی سی دامنگیر ہے، پھر قیمت سے سنا سکوں نہ سنا سکوں۔ 9,000 کا لشکر کہ اس میں سے صرف 9 بچے ہوں۔ کہا یا علی دریا قریب ہے، پار کر کے بھاگ جائیں گے، کہا کسی کو دریا پار نہیں کر دو۔ جیور دیکھیے، رچا دیکھیے علی کا، آخری جنگ ہے علی کی۔ لوگ کہہ رہے تھے اب تو علی سوکھی روٹیاں توڑ کے کھا رہے ہیں، اب کیا لڑیں گے؟ کہا 9,000 کا لشکر آ رہا ہے، کہا 9 بچیں گے، اس میں سے 9۔ کہا دریا قریب ہے، بھاگ جائیں گے، کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا۔ کہا فاتح خیبر بڑے دن لگ جائیں گے، کہا شام میں۔ میں یہی ماننا چاہتا تھا آپ نے یہ موجودہ بارہا کا سنا ہوا ہے، ان ذاکرین سے بھی سنا ہوا ہے جو ابھی انہوں نے مجلس میں پڑھنا شروع کی ہیں، اور پھر متقدمین سے بھی سنا ہے کہ علی نے 2 مرتبہ سورج کو پڑھا ہے۔ لیکن آپ میں سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سورج کو پڑھنا یہ صرف کیا عقیدے کی بات ہے، اور کیا یہ اتنا آسان کام تھا، اور پڑھانے پر کیا گزرنے والی تھی؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا، کبھی سوچا؟ میں بہت قریب کی ایک بات کر رہا ہوں، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، شاید 1972 ہے یا 1973 ہے۔ کمپلیٹ سولار ایکلپس ہوا، مکمل سورج گرہن، ٹوٹل سولار ایکلپس، ٹوٹل، اور اس کا وقت تھا 5 بجے شام۔ اس کا آربٹ حیدرآباد سے کوئی 26 کلومیٹر سے دور فاصلے پر تھا، اس کا نام تھا سورجاپور حکام تھا۔ وہاں کمپلیٹ سورج، دنیا بھر سے سائنٹسٹ آئے تھے، بوٹانیکل سائنٹسٹ، اینیمل سائنٹسٹ، ہیومن فزیالوجی کے سائنٹسٹ، لوناٹک پیپل ہوتے ہیں، سائیکاٹرسٹ، یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ جب کمپلیٹ سولار ایکلپس ہوتا ہے تو پودوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، پرندوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، جانوروں پہ کیا اثر ہوتا ہے، بیماروں پر کیا اثر ہوتا ہے، صحت مندوں پر کیا ہوتا ہے، حاملہ خواتین پہ کیا اثر پڑتا ہے، چھوٹے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، پہاڑوں پہ کیا گزرتی ہے، سمندروں پہ کیا گزرتی ہے، ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے۔ یہ میرے مشاہدے میں نہیں کہ میں کوئی کہانی نہیں سنا، یہ میری زندگی کا بات ہے۔ ابھی کہ پرندے آشیانوں کی طرف لوٹنے ہیں، ایک بات میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑی سائنٹیفک بات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہر انسان کے اندر ایک کلاک سسٹم ہے، انٹرنل کلاک سسٹم ہے ہر انسان۔ جب جو لوگ فجر کے عادی ہیں وہ میری گواہی دیں گے، فجر کو الارم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ وقت پہ سحری کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سحری کے لیے الارم کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنل کلاک سسٹم خود کہہ دیتا ہے کہ وقت ہو گیا۔ آپ جب فار ایسٹ میں جاتے ہیں
دور تک، تو آپ کو وہاں وقت نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ یہاں دین ہے تو وہاں بھی دین ہو جاتا ہے، آپ کا انٹرنل کلاک سسٹم ڈسٹرب ہونے لگتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہاں بھی بدل جاتا ہے، انٹرنل کلاک سسٹم آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ لیکن اس دن پرندے آشیانوں کی طرف جا رہے تھے، لوٹ کے واپس آ گئے۔ ان کا انٹرنل کلاک سسٹم کہہ رہا تھا ابھی شام نہیں ہوئی، یہ دھوکہ ہے شام کا، اس کو فریب شام کہتے ہیں، شام نہیں کہتے۔ علی کا معجزہ فقط یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سورج کو پلٹایا، علی کا معجزہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کے انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی سے ریسٹارٹ کیا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کرے۔ اس کو کہتے ہیں امیر کائنات۔ میں نے تقریر ختم کی، میں نے تقریر ختم کی، میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی سماعت ہوں۔ تقریر ختم، اس کو کہتے ہیں امیر کائنات۔ اور اس کے دن میں آخری جملہ، اتنے بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، تقریر انٹرنیٹ کے حکم پہ جا رہی ہے۔ کسی نے وعدہ کیا ہے خبر میں آنے کا؟ کسی نے وعدہ کیا ہے نگاہ کے جھٹکوں میں آنے کا؟ کسی نے وعدہ کیا ہے موت کے وقت سہانے ہونے کا؟ کسی نے وعدہ کیا ہے محشر میں بخشوانے کا؟ اگر کسی نے کیا ہو تو آپ چوک پر بیٹھ کر رہے۔ اگر کسی نے کیا، میرا اشارہ کسی طرف نہیں ہے، سوائے علی ابن ابی طالب نے کسی نے کیا؟ کسی نے؟ کوئی ہے جو بیواؤں کی نگرانی ان کے ساتھ کوئی کرے؟ کوئی ہے جو یتیموں کے سامنے ہاتھ رکھے؟ آج کتنی بیوائیں کھڑی ہیں علی کے دروازے پر، آج کتنی بےکس عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا دو دن گزر گئے، ہمارے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج جتنا روئے جتنا غم کرے کم ہے۔ آج 3 دن سے امام بستر پر ہے، 19 کی صبح کو، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی دن ام کلثوم کے گھر آئے افطار کے لیے، رات بے چینی میں گزری۔ آپ مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں آج کی حد تک کے بساب لے آؤ، ضربت کا نہیں، ضربت پر لگی، گلیل لائی گئی۔ آپ کو پتا ہے گلیل کس کو کہتے ہیں؟ گلیل میں کمبل کو کہتے ہیں جس میں کسی کو لیٹا کے لے جایا جاتا ہے۔ علی جیسا فاتح خیبر اور گلیل میں لٹا کے لے جائے تو گھر پہنچنے سے قریب علی نے کہا بیٹا حسن مجھے گلیل میں سے ہٹاؤ، میری بیٹی زینب پردے کے پاس کھڑی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جائے میری بیٹیوں پہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ آئے آج 20 رمضان کی شام آئی، علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا دسترخوان بچھاؤ، سب بچے میرے سامنے افطار کریں۔ سب بیٹھ گئے افطار کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا، کہا افطار یہاں آؤ، اور قریب بلا کے روٹی کا لقمہ حسین کے دہن میں رکھ کے کہا کربلا کے بھوکے میرے ہاتھ پر دو لقمے کھا لے، کربلا کے پیاسے میرے ہاتھ پر 2 گھونٹ پانی پی لے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سارے بچوں کو یاد کیا، یہ کہا ہے کسی گوشے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ ایک بیوی نے کہا مولا آپ کو سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، یہ میرا بچہ عباس۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا لاؤ میرے عباس کو یہاں لاؤ، قریب بلایا اور بلا کے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس یہ حسین کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عباس حسین کو آقا سمجھنا، اور حسین نے کہا حسین عباس کو اپنا غلام سمجھنا۔ مولا جس ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا تھا وہ ہاتھ کربلا میں خطا ہو گئے۔ اس کے بعد آخری منزل میں مجلس کو یہاں قرآن کیا چاہتا ہوں، سب کو بلاتا ہوں، سب کے ہاتھ دے چکے،
ایک مرتبہ غور سے پورے اہل خانہ کو دیکھا، آوازی میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ زینب کو خبر چلا، زینب آئی، یہ کہتی بابا آئی، بابا میں آئی، بابا آئی، غریب بیٹی تو کہا میری لگتا جگر میرے پیروں میں بیٹھ گیا میری لال، اور اس کے بعد کا کرم بازو سے ردا ہٹانا زینب، زینب نے ردا ہٹائی تو بازو میں بوسا دے کے کہا زینب تیرے بازو میں رفتیاں بنی، زینب تیرے بعد میرے بعد تم سے ظلم ستم ہو گئے، اور اس کے بعد جب ایک جملہ کہا زینب گھبرانا نہیں بیٹی، جب کبھی تجھے بہت مصیبت کا وقت آ جائے نہ سنبھالا جا سکے تو مجھے آواز دے لینا۔ علی اکبر کے سینے میں پرچی لگی، زینب نے آواز نہیں دی، خاتم کے لاش کے ٹکڑے آئے، زینب نے آواز نہیں دی، عباس کے شانے قلم ہوئے، زینب نے آواز نہیں دی، بھائی کا پھرنوں کے میدان پہ آیا، زینب نے آواز نہیں دی، شام ہو گئی، جلتے ہوئے خانوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ سب بچوں کو جمع کر کے ام کلثوم سے کہا اور پہرا دے، طلایا کرتے کرتے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، زینب نے کہا ہمارے پاس لوٹنے کو کچھ نہیں رہا، ہمارے والد ہمیں رکھ دے، ہمارے بچے ختم ہو گئے، ہمارے سروں میں سایہ ختم ہو گیا، آگے والے رنگا مگر سوال رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا گیا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا رہا ہے، گھوڑے کے لگام پہ ہاتھ ڈال کے کہا میں تم سے کہہ رہے ہو رک جا، سوال رکتا نہیں، تو ایک مرتبہ کہا بڑھتا کے کہا زینب تیرا باپ علی آیا ہے بیٹے، بیٹے موت تیرے قربت نہیں دیکھی جاتی، کہا اب آئے ہو بابا، کہا اب آئے ہو بابا، پورا گھر لڑ گیا، زینب کی خدمت پہ علی خود آئے، زینب نے نہیں آواز دی، آخری جملہ مسجد کا، مسجد تمام کرو آواز کے لیے دعا کرو، آج کیا دعا کرو مگر آج آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، زینب نے آواز نہیں دی، راستے سے گزری، سر پہ چادر نہیں تھی، گھروں کی کنیزوں نے نہیں پہچانا، زینب نے آواز نہیں دی، مگر ایک مرتبہ جب رسیاں باندھ کے کھینچ کے لے جانے لگے دربار میں تو زینب رک گئی، عابد بیمار نے کہا پھپھی اماں چلیے نا، کہا بیٹا ٹھہر جا، بابا